الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام واجب الاکرام بزرگوں اور دوستو، اس آیت کے تحت گفتگو چل رہی تھی کہ باری تعالی شانہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک اس صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ برائی میں شریک نہیں ہوتے۔ کل اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بعض حضرات نے یہی بات فرمائی ہے اس آیت کے ضمن میں، اور بہت سے حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہاں یشہدون سے مراد یہ ہے کہ وہ شریک نہیں ہوتے، برائی میں شریک نہیں ہوتے۔ اس برائی میں جھوٹ بھی آ گیا، زور جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، جھوٹ کی ساری اقسام، قول زور، فعل زور، وہ کام جو جھوٹ ہو، وہ بات جو جھوٹ ہو، قول زور، اور بات جو جھوٹ ہو، شہادت زور، جھوٹی گواہی ہو، یا وہ عمل جو جھوٹ ہو، غلط ہو، برا ہو۔ تو اس بات کو لے کر کے جھوٹ سے مراد، زور سے مراد جھوٹ ہے، تو جھوٹ کی تمام قسمیں اس میں آ گئی ہیں۔ جھوٹا کسی پر الزام لگانا وہی بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ ایک موقع پر باری تعالی شانہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر جھوٹا الزام تراشے تو وہ سخت گنہگار ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ گنہگار ہے۔ جھوٹا الزام تلاشنے والا انسان، بہت سے لوگ اس قسم کے بھی ہیں کہ غلطیاں تو خود کرتے ہیں اور الزام تراشیاں دوسروں پر کر دیتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ایسا ہی چل جائے گا کام، حالانکہ وہ بات انتہائی غلط ہوتی ہے۔ تو الزام تراشی کرنا جھوٹا ہو، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فقد احتمل بہتانا و اسما عظیما، اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ یہ اسم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور خود جھوٹ بولنا وہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، منافقوں کی صفت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی جو علامتیں ہیں، باتیں ہیں، صفات ہیں، ان میں ایک صفت کیا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو منافق کی صفات میں بھی جھوٹ کو
شمار کیا گیا ہے کہ یہ بھی برے انسانوں کی صفت ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا الزام لگانا، جھوٹی تہمت لگانا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ وہیں اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ غلط بات میں انسان شریک ہی نہ ہو، یعنی معصیت کے کام میں شریک نہ ہو، معصیت کی مجلسوں میں نہ بیٹھے۔ جہاں معصیت کی مجلس ہو رہی ہو، اللہ پاک کی گناہ کی مجلس ہو رہی ہو، وہاں گناہ کا معاملہ چل رہا ہو، تو وہاں ہرگز شامل نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی برائی کو کرتا ہوا دیکھے اور اس کو منع نہ کرے اور کچھ نہ کہے اور سوچے کہ جو چل رہا چلنے دو، ہمیں کیا مقصد ہے، ہمیں کیا غرض ہے، اور اس پر وہ ایک قسم سے راضی رہے، چاہے وہ وہاں موجود نہ ہو، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ وہاں موجود ہو اور گنہگار ہوگا وہ بھی۔ اور جو انسان کسی برائی پر نکیر کرے تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ وہاں موجود نہیں تھا۔ تو ایک تو ہے حقیقت میں کسی برائی کی جگہ پر موجود ہونا، اور ایک ہے اس برائی پر راضی ہونا۔ اگر معصیت کی جگہ پر موجود ہے، گناہ کی جگہ پر موجود ہے اور خود اس میں شامل ہے، تب تو وہ کتنا گنہگار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ خود گناہ کے اندر وہاں موجود تھا، جھوٹا پلان بن رہا تھا، چوری کا پلان بن رہا تھا، ڈاکے کا پروگرام بن رہا تھا، قتل کا پروگرام بن رہا تھا، کسی کے قتل کا پروگرام بن رہا تھا، اور اس نے وہاں اتنی بھی شرکت کی ذرا سی معمولی سی، تو یہ شخص بھی ان کی طرح سخت گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ وہ قتل کے پروگرام کی مجلس تھی، چوری کے پروگرام کی مجلس تھی، اور برائیوں کے پروگرام کی مجلس تھی، کسی کے خلاف طوفان اور پلان اور فتنہ اور فساد بھڑکانے کی مجلس تھی۔ وہ ساری شکلیں اس میں آ گئی ہیں، جتنی بھی جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے کام ہیں، برے کام ہیں، معصیت کے کام ہیں، معصیت کی باتیں ہیں، معصیت کے کام ہیں، معصیت کے پروگرام ہیں، وہ سب کے سب اس ایک جملے میں آ گئے۔ اللہ کے نیک بندے معصیت کی باتوں میں، معصیت کے کاموں میں، معصیت کے پروگراموں میں، معصیت کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، نہ خود حاضر ہوتے ہیں، نہ ان سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ راضی ہونا بھی ایک معنوی طور پر وہاں شرکت ہی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھایا گیا کہ حاضر تو نہیں تھا وہاں، لیکن اس معصیت سے، اس پروگرام سے، اس فتنے سے، اس فساد سے جو وہاں بن رہا تھا، تو اسکیم وہاں گھڑی جا رہی تھی، اور معلوم تھا کہ جھوٹی اسکیم ہے، جھوٹا الزام ہے، کسی پر جھوٹی تہمت کا معاملہ ہے، اور وہاں حسد کی مارے اس کا تعاون کر رہا تھا۔ تو یہ بھی انسان گنہگار ہو جائے گا۔ والذین لا یشهدون الزور میں اللہ پاک نے یہ ساری باتوں کو بیان فرما دیا۔ یہ قرآن پاک کی جامعیت کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بلیغ کلام ہے کہ ایک ہی جملے میں اتنا بڑا مضمون آ گیا کہ انسان اگر ایک ایک جملے کو ہفتوں میں بیان کرے تو شاید وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہفتوں میں بھی ایک بات ختم نہیں ہو سکتی۔ والذین لا یشهدون الزور، تو اللہ کے نیک بندے اچھی مجلس میں جاتے ہیں،
حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، بیٹا شرک کی مجلس میں مت جانا، معصیت کی مجلس میں مت جانا، گناہ کی مجلس میں مت جانا، اور نیک بندوں کے پاس بیٹھنا، ذکر کی مجلس میں جانا۔ کہاں جانا؟ ذکر کی مجلس میں جانا، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا، نیکوں کے پاس بیٹھنا۔ نیکوں کے پاس بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے، بروں کے پاس بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ انسان کی طبیعت بھی ایک قسم کی چور ہے نا، الطبیعت سراقہ، اچھائی کو بھی چراتی ہے اور برائی کو بھی چراتی ہے۔ طبیعت جذب کرتی ہے، اپنے اندر کھینچتی ہے۔ اگر اچھی جگہ پر بیٹھا تو اچھائی آئیں گی اس کے اندر، متقیوں کے پاس بیٹھے گا تقویٰ آئے گا، ذاکروں کے پاس بیٹھے گا ذکر آئے گا، عارفین کے پاس بیٹھے گا تو معرفت آئے گی، اللہ کے محبین کے پاس بیٹھے گا تو محبت آئے گی، اللہ کے عشاق کے پاس بیٹھے گا تو عشق الہی آئے گا۔ یہی راز تھا کہ ہمارے اللہ والے بندے نیک مجلسوں کو تلاش کرتے پھرتے تھے اور اپنے مشائخ کی صحبت میں وقت لگاتے تھے، مجاہدات کرتے تھے۔ مالداروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو مال کی محبت آئے گی، اور لیڈروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو ویسے جذبات آئیں گے۔ ہیرا پھیری کے، چال بازی کے، ظلم کے، ستم کے، جھوٹ کے جو پلان گھڑتے ہیں بناتے ہیں، سچی سیاست کا تو دور ہے نہیں۔ تجارت میں جھوٹ، سیاست میں جھوٹ، اور جھوٹ سے معاملہ لبریز ہو رہا ہے۔ طبیعتوں کے اندر جھوٹ اتنا رچ گیا ہے، بس گیا ہے کہ خدا کی پناہ بات بات میں جھوٹ بول رہا ہے انسان۔ پوری سیاست کو دیکھیے آپ، جھوٹ پر ٹک رہی ہے، اور جتنے بڑا اوپر کے لیبل کا آدمی ہوگا معلوم ہو رہا کہ وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹا معاملہ کر رہا ہے، وہ اسی پر یقین رکھتا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سچ اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو ہے نیک بندوں کی صفت کہ وہ جھوٹے پروگراموں میں، جھوٹی باتوں میں، جھوٹے کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ اب آپ اس کا اپوزٹ سمجھ لو، جو شیطان کے بندے ہیں اور اس کے اخوان ہیں، اس کے عابد ہیں، اس کے ہم ذہن ہیں، ہم فکر ہیں، ہم مزاج ہیں، ہم طبیعت ہیں، اور وہ شیطان سے اپنے مواد ذہنی کو اخذ کرتے ہیں، غلط پلان، غلط افکار، غلط عقائد، غلط سوچ ویسی ہوتی ہے ان کی، جیسا ان کا مقتدا ایسی ہی ان کی سوچ ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھوٹ ہی معاملات میں ملوث رہتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے پھر وہ ہزاروں جھوٹ بولا کرتے ہیں، اقرار نہیں کریں گے، اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوگی۔ بندوں کی شان کیا ہے، غلطی ہو جائے مجھ سے غلطی ہوگی، میں آئندہ نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے نیک بندے برائیوں کے اندر شرکت نہیں کرتے ہیں، اپنی حاضری وہاں نہیں لگواتے ہیں، اچھی مجالس میں، دین کی مجالس میں، تقوی کی مجلس میں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے پاس بیٹھو، اللہ کے پاس بیٹھو۔ اگر تم اللہ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ جب تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو ان کی طبیعت سے تمہارے اندر، تمہاری طبیعت کے اندر اللہ کی محبت آئے گی اور خیر کی کیفیت آئے گی۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے، سبحان اللہ۔ ان کے مقام تک بڑے سے بڑا بزرگ بھی نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا غوث اور قطب اور ابدال، اپنے وقت کا ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی جس کو ایک آدھ مجلس اور ایک آدھ مرتبہ زیارت کا شرف ہی حاصل ہوا ہو،
اس کی برکت اور اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ برکت ہے اس نظر کی جو کسی صحابی کی پڑی آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، چہرے اقدس پر، اس نظر کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اس نظر کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اس نظر کی کسی کے پاس کوئی قیمت نہیں۔ جو آقا نامدار علیہ السلام کے چہرے پر محبت سے پڑ گئی کسی صحابی کی، اس نظر کا کسی انسان کے پاس کوئی نہ جواب ہے، نہ قیمت ہے، اور نہ اس کا کوئی بدل ہے۔ وہ بیش بہا ایک دولت ہے جو اس کو حاصل ہو گئی، اور اس نے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان پا لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی اور وہ راضی خدا سے۔ کیا بلند مقام صحابہ کرام کو حاصل ہوا اس صحبت کیمیا اثر کی وجہ سے۔ اگر صحابہ کرام جیسی صحبت میسر نہ ہو تو اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے وہ ان کا ایک بہترین عوض ہے، اور کہیے کہ قائم مقام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صدر احترام واجب الاکرام بزرگوں اور دوستو، اس آیت کے تحت گفتگو چل رہی تھی کہ باری تعالی شانہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک اس صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ برائی میں شریک نہیں ہوتے۔ کل اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بعض حضرات نے یہی بات فرمائی ہے اس آیت کے ضمن میں، اور بہت سے حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہاں یشہدون سے مراد یہ ہے کہ وہ شریک نہیں ہوتے، برائی میں شریک نہیں ہوتے۔